لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم افضل و اکمل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ دار چیز نہیں ہوگی مگر عرش کے سوا کوئی سایہ دار چیز نہیں ہوگی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے تین قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جگاتا مختلف روایات ہیں، کسی میں 7 ہیں، کسی میں 3 ہیں، کسی میں اور بھی علیحدہ یہاں پر جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں 3 جو شخص ہوں گے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 کون ہیں خوش نصیب ارشاد فرمایا پہلا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے دوسرا وہ جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے اور تیسرا فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے اگر ہم تینوں چیزوں کو دیکھیں نا اگر ان کے پر کلام کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے آج چونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے تو موقع ملا تو ان تینوں باتوں پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری ویسے ہی رجب میں اپنے مسلمان بھائی کی جو مدد کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک مرتبہ سولہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك عليه پیارے محترم سامنے آج ہے 2 فروری 2024 جمعہ المبارک کا پیارا دن بمطابق 21 رجب المرجب 1445 صلیب مبارک دن ہے مبارک گھڑیاں ہیں برکتوں والی گھڑیاں ہیں برکتوں والا دن ہے اور جمعہ کی تو بڑی فضیلت ہے کہ جمعہ کے روز جو مر جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حساب سختی سے نہیں لیتا اور جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک تعالیٰ 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانی جاری کرنا بڑی برکتیں بہرحال اور درود پاک اس جمعے کے روز جو پڑھے تو بڑی برکتیں ملتی ہیں جمعے خاص جمعے کے فرمایا جو جمعے کے روز مثبت 200 مرتبہ درود پاک پڑھے جو جمعہ کے روز مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ایک روایت میں اللہ فرمایا جو جمعہ کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے بڑی فضیلتیں ہیں بہرحال ان فضیلتوں کو پانے کے لیے ہمیں جمعہ کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام تسلیم آج 21 رجب المرجب حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی اور حضور علیہ السلام کی نکاح میں ان کی ہمشیرہ کاتب وحی اور حدیث قدس کو سنیا بڑی مشہور ہے اس میں برکتیں پانے والے پہلا بیڑا بنانے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی قطعی صحابی ہیں قطعی جنتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا یا آپ سے برا عقیدہ رکھنا آپ کے بارے میں برا عقیدہ رکھنا بد مذہبی اور گمراہی
اور جہنم کی حقداری ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اہل خیر و صلاح اور عادل ہیں ان کا جب بھی ذکر خیر کیا جائے گا جب بھی ان کا ذکر خیر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا پھر جنہیں صحابہ کے لیے حضور علیہ السلام نے نام لے کر دعائیں فرمائی ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر تعاون کرنے سے منع فرمایا اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تمہیں کیا مسئلہ ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے تم برابر نہیں تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے حدیث قرطبی میں اور تفسیر قرطبی میں ہے اس آیت کے تحت ان میں 5 مسائل کا ذکر کیا گیا اور 5واں مسئلہ جو اس میں آخری جو مسئلہ ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ حسنا کا وعدہ فرما لیا ہے یعنی سبقت کرنے والے پہلے اور بعد میں شامل ہونے والے متاخرین اللہ تعالیٰ نے ان سب سے درجات کے فرق کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے یا ہم کہتے ہیں ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے درجات میں کچھ ٹھیک ہے کچھ بڑے ہیں اس طرح کے معاملہ چھوٹا ان میں کوئی نہیں ہے درجے بڑے درجات کی ڈیفرنس اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضکم علی بعض اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے فضیلت دی ہے پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان میں کچھ ایسے ہیں جو کلام کرتے ہیں اللہ کلیم اللہ ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ جو اللہ کی روح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کہلاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے درجات کی بلندی رکھی ہے نو ڈاؤٹ سب سے افضل صدیق اکبر پھر عمر فاروق پھر عثمان غنی پھر مولا کائنات ٹھیک ہے اچھا پھر ان میں وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے جو فتح مکہ والے دن یا بعد میں ایمان لے کر آئے ان میں فرق ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہیں وہ افضلیت والے جو غزوہ بدر والے ہیں وہ افضلیت والے ہیں پھر جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی وہ افضل والے ہیں یعنی کہ نیچے والوں سے پھر آگے یوں چلتا جاتا سب افضلیت میں اب تھوڑا پھر سجی ہو تو چہرے نظر نہیں آ رہے ہمیں نہ کرونا یار آج مونجی 1:08 کی آ رہے لے آ رہے او ویکھو پیچھے اپنی جاتا خیر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ کلہم تمام صحابہ جو صحابی کے درجے پر فائز ہیں جن کو صحابی کہا جاتا ہے 1,24,000 صحابہ کرام خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے ایک حج فرمایا فرض جو حج ایک فرمایا اس میں جتنے صحابہ کرام تقریباً 1,24,000 تھے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا اب ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے بعد میں مرتد ہو گئے وہ صحابی نہیں ہے صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اسی پر خاتمہ ہوا وہ صحابی ہیں صحابی کون ہے جی بولے ابھی میں نے ڈیفینیشن بتائی تو ہے بولے کیا ہے صحابی وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے اور اسی کے اوپر دنیا سے رخصت یہ صحابی اس کے علاوہ جو کوئی کہتا ہے جناب وہ بھی صحابی مرتد ہو گئے تھے وہ بھی ہو گئے تھے صحابہ مرتد نہیں ہوئے
صحابہ مرتد ہوئے. کوئی شخص آیا حضور علیہ السلام کو دیکھا ایمان لایا, بعد میں جا کر کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوا؟ مرا تو ایمان پہ نہیں, وہ صحابی تو نہ ہوا, وہ صحابی نہ, بالکل نہ. اس کو صحابی کرانتے بھی نہیں ہیں, اس کو صحابی مانتے بھی نہیں ہیں. ڈیفینیشن جب یہ ہے. اور مکے کا بڑا منافق تھا نا, کیا نام تھا اس کا جی؟ ہاں, عبداللہ ابن ابی جو تھا, پتہ نہیں یہ تھا یا وہ سلول, یہ بھی جو بھی. اچھا, اس کے بارے میں نا دوسرے ٹولے والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی تو صحابی تھا, یہ بھی تو مرتد ہو گیا, اور منافق تھا وہ. پڑھتے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, اعتراض کرتے تھے, پھر انہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ میری مجلس سے باہر نکل, چلتا ہو جا. میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, تو بھی اٹھ مسجد سے نکل جا, فلاں تو بھی اٹھ جا مسجد سے نکل جا, فلاں تو بھی اٹھ جا میری مسجد سے نکل جا. اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نکالا وہ صحابی تھوڑی تھے, بیوقوفو, وہ تو منافق تھے, ان کا صحابی کہتے ہو. ایک تو انہاں تو پتہ بھی نہیں لگتا, وہ بے جندی لوٹی ہوتی نا, ایک تو آئیسا, ایک ہوتے وہ کیا نام ہے خالی کے بینگن جو ہے نا وہ کبھی ایویں ڈگدا, انہاں پتہ بھی نہیں لگتا. یہ ایسے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم, اب ان کی شان کو بڑھانے کے لیے جھوٹے سہارے لینا. اچھا, صحابہ کرام میں عیب لگانے کے لیے باتیں گھڑنا. یہ جی حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ مجبوری کے تحت ایمان لے کر آئے, اور تیرے پاس کون سا پیرامیٹر آ گیا, تیرے پاس کون سا ایسا آل آ گیا, پتہ لگ گیا کہ یہ جناب یہ مجبوری کے تحت ایمان لے کر آئے. اب یہ مسئلے میں ہم موجود ہیں نا. آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہو مجبوری کے تحت آئے یہاں پر, کہہ سکتے ہو. میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ میرے پاس کوئی ایسا آلہ ہی نہیں ہے, اور آپ تو مجبوری کیا ٹھہری, مجبوری کیا آپ کو یار, کوئی آپ کو پکڑ کے تو نہیں لے کر آیا نا, ان کو بھی پکڑ کے نہیں لے کر آیا. حضور علیہ السلام جب وہ صحابی جب وہ ایمان لے آئے فتح مکہ کے موقع پر, فتح مکہ کے دن ایمان لے کر آئے, صحابی تو ہو گئے. بھائی یہ بتاؤ صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ نا, صحابی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ وعدہ حسنہ فرما دیا. اب جب ان کے ساتھ وعدہ حسنہ فرمایا, تو تیری حیثیت کیا, تیری اوقات کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو بولے, بتا تو صحیح تیری حیثیت ہے کیا, تیرا منہ اے منہ دے باسمتی چاول. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا مقام تو یہ ہے کہ وہ وعدہ حسنہ پہ فائز ہیں. ان کے بارے میں قطعی جنتی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, قطعی جنتی فرما دیا. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی, سب صحابی جنتی ہیں. آج ایک ٹولہ ہے جناب کنڈوں کے نام کے اوپر, انہاں دا کنڈا ہوندا ہے نا, اس کرتے کنڈے کر دے, کنڈا ہوندا ہے انہاں دا کنڈا ہو گیا تے کنڈے کر دے. اندرون شہر میں یہ بیماری بہت عام ہے, باہر تو اتنی نہیں ہے. چوہے بھی اندرون میں بہت ہیں. ایسا چوہے بہت نے اندرون, ایٹے پلیٹ چوہے, بلی منہ موڑ جاندی ہے نا, بلی منہ موڑ جاندی. چوہاں دی گل کی, اے بھی چوہے نے. اچھا بہرحال یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان کی شہادت پر, وفات پر خوشی مناتے ہیں. اللہ یعوذ باللہ تعالی, استغفر اللہ. ہیں جی صحابہ کرام کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا, یہ صحابہ کرام کے دوسرے کے دشمن. آگے سنتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وہ صحابہ جنہوں نے قبل فتح مکہ خرچ کیا اور جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا, ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا.
ان میں سے کسی ایک کے بارے میں تعان کرنا حلال نہیں، اور ان کے مشاجرات کو اچھے محامل اور درست اغراض یا اجتہادی خطا پر محمول کرنا ضروری ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، جو تم کرتے ہو وہ باطن کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر کو جانتا ہے، تو وہ ہر ایک کو اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ آپ اچھا کرتے ہو اچھا ملے گا۔ انگلش کا ایک محاورہ ایکسپریشن ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برائی ملے گی۔ دنیا کا دستور ہے، کما تدین تدان، جو کیا بھرو گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پانڈے چکی پان لگے ہیں، چیک کریے اے دل پانڈا جی، برتن ہے ہمارا، اس کو صاف رکھیں گے تو اس میں صاف چیز آئے گی، صاف رکھیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ بندہ بڑی محنت سے برتن اپنا صاف کرتا ہے، اب یہ تو نہیں کہ اس کے اندر گند اٹھا کے ڈال دے گا۔ امی جان نے گھر والی نے بڑی محنت سے برتن دھویا، پتیلی دھوئی، بڑی محنت نال انہوں منجیا، تے ہن تسی کچھ کر سکتے ہو نال؟ اب بولو صحیح، سارے نہیں بولتے، کرو ہاں ذرا، پھر جو کچھ ہوئے گا تمہیں پتہ لگ گیا نا۔ جی جب وہاں ہم ایسا کام نہیں کرتے دنیاوی طور پر، یہ دل کا پانڈا جڑا نا، دل کا پانڈا اینو صاف رکھو، پھر رب جڑا نا ادھے اپنی انوار اور جلدیات کا ظہور فرمائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا۔ ہوں ہوئے پانڈا گندا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا ڈر نہیں ہوتا، جس نے اپنی حالت نہیں بدلنی حالت۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، ہم یہ جو شخص کہتے ہیں نا، ایک شخص آیا، بدو آیا، آرابی آیا، دیہاتی آیا، اب اس کے اوپر اطلاق ہم نہیں لیتے، وہ ہو کے چلا گیا، باقی پتہ نہیں لگا نا، لیکن اگر وہ ایمان سے فوت ہو گیا دنیا سے، وہ جنتی ہے۔ اب یہاں پر یہ میڈیا، سوشل میڈیا کا ایسا طوفان مچا ہوا ہے بدتمیزی کا کہ وہ صحابی، ہم صحابی تو کہہ ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ پتہ نہیں ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو نہیں ہوا، معاذ اللہ۔ ایسا مطلب یہ ہے کہ تیرے پیو نہیں کہہ سکتے، تیرے پیو نہیں کہہ سکتے، کافر باپ ہوتا نہیں، کافر اور مشرکہ کا اور مسلمان کا نکاح ہے ہی نہیں، جو نکاح ہے وہ نکاح ہے مسلمانوں کا۔ اگر کافر کے ساتھ کسی مسلمان کی شادی نہیں ہے، وہ زنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے۔ ہم تیرے بارے میں کیسے، ہم تو یہ مسلمان نہیں کہتے جو ایسی بات کرتے، تیرا کیا پتا؟ تو پتہ نہیں حالت ایمان پہ مرے گا کہ نہیں مرے گا، اس لیے ہم تو یہ مسلمان نہیں کہتے۔ ہے کہ لوجک بنتی نہیں یار۔ یہ ضرور ہے جتنے صحابہ ہیں وہ قطعی جنت میں، یہ ضرور ہے بس۔ جب بھی صحابہ کرام کا ذکر خیر آئے، اپنی زبان کو ادب، اس کو نا ادب سکھا دو بس، جب بھی صحابہ کرام کا نام، جب بھی، کیونکہ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ اب بولو بالکل جانتے۔ اللہ چلو حضور علیہ السلام پہ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے نہیں کہ ان کو غیب کا علم نہیں مانتے، عیب نکالتے ہیں، یہ عیب ہے نا، حضور علیہ السلام نے عیب نکالتے ہیں، یہ عیب ہے، اور حضور علیہ السلام اس عیب سے پاک ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نبی کا مطلب ہوتا ہے نبی النبی اولا، نبی کا مطلب ہے نبی، جو نبی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے غیب بتانے والا۔ جی ہاں، ڈکشنری میں آپ کھول کسی بھی لغت میں دیکھ لیں، آپ کو کسے باشد کسی کی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوگا نبی، لکھا ہوگا نا جہاں پر، اس کا ترجمہ یہی ہے، نبی کا مطلب یا نبی کرتے ہیں یا نبی کا مطلب کرتے ہیں غیب بتانے والا۔ تیرے تو چنگا کہ ابو جہل ہویا، ابو جہل کہتا ہے اے محمد اگر تم اللہ کے نبی ہو، کیا کہتا ہے؟ رسول نہیں کہا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو میری مٹھی میں کیا بتاؤ؟ اس کو پتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب بتانے والا ہوتا ہے، اس کمبخت کو بھی پتا تھا، مانتا نہیں تھا، پتا سب کچھ تھا۔ یہ ایسے بدبخت ہیں اس سے بھی گزرے۔ اچھا اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم کہ یہ جو میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں یہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ اگر ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیوں فرماتا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کیوں فرمایا؟
اس کا مطلب یہ ہے پیارے محترم بھائیو، کوئی صحابی جو صحابی تھا نا وہ کوئی مرتد نہیں ہوئے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ مت کرو کہ تمہارے دل میں ان کے خلاف تمہارے دل ان کے خلاف ہو جائیں. میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے نرم ہو جائیں. مشاجرات صحابہ یہ لفظ سنا آپ نے؟ نہیں سنا تھا، سن لو. مشاجرات صحابہ آپس میں شکر رنجیاں، آپس میں کوئی لڑائیاں ہوئی، کوئی معاملات ہوئے. ان کی ذاتیات سے کسی کی نہیں تھی لڑائی، کسی کی ذاتی اناد نہیں تھا، کسی کا ذاتی مفاد کوئی نہیں تھا. جو میں نے پچھلے جمعے بھی بات کرتی تھی، بار بار ایک بات کو دہرانا اچھا بھی نہیں ہوتا، لیکن چلے کچھ نئے لوگ آئے ہوتے ہیں تو اس لیے میں کہا چلو ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں. تمام صحابہ جتنے بھی ہوئے تھے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے یہ صحابیہ وہ ہیں جو مجتہدہ ہیں، مفتیہ ہیں، اسلام کی سب سے پہلی مفتیہ. کون؟ جن کی شان میں 17 سے زائد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کی عصمت، جن کی پاکیزگی، جن کی بزرگی کے اوپر 17 سے زائد آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں. تو ان کے بارے میں عیب نکالنا یا ان کے شوہر کے بارے میں عیب نکالنا یا ان کے والد کے بارے میں عیب نکالنا یا ان کی اولاد کے بارے میں عیب نکالنا، جو صحابی تھے حضور علیہ السلام کے جتنے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 پشتے صحابیت کے اوپر ہیں، 4 پشتے جو صحابی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی ہمشیرہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایمان لے آئے. حضرت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، یہ تھے ان کے والد، ان کے ام حبیبہ، ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ اپنے یعنی کہ سرکار علیہ السلام کے کاشانہ عطا پر ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کا جو بستر مبارک تھا وہ لپیٹ دیا. وہ ابو سفیان چونکہ اس سرداروں میں سے تھے، انہوں نے کہا بیٹا تم نے اچھا کیا، سرداروں کو یہ لائق نہیں ہے. سرداروں کو فرمایا نہیں ابا جان، میرے محبوب علیہ السلام کا بستر مبارک اتنا پاک ہے تو تمہارے لائق نہیں ہے، تم اس کے لائق نہیں ہو. یہ اتنا پاک ہے تو تم اس کے لائق نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایمان لے آتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہے. دیکھیں اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، دین ہے، اور ایسی پیاری ہمیں سوچ دیتا ہے. آپ نے میں گناہگار ہوں، مثال میں ہوں گناہگار. گناہ کرنے کے بعد جو بندہ توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ اب بولو صحیح کرتا. تو جو کافر تھے ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما سارے گناہ معاف کر دیے. اب ان کے اوپر تقاضا کوئی نہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے جو تم ان کے خلاف باتیں کرنا ان کے دوبارہ ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو. صحیح بخاری اور مسلم شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تو وہ ان کے ایک مد جنہوں کہتے ہیں مد کہہ لو یا جو کوئی پیمانہ ہوگا، ایک مد یا آدھا مد خیرات کرنے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کرام ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اعتراض کا نشانہ بنانا. ایک اور حدیث پاک صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان کو کچھ نہ کہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. سنن ترمذی، مسند امام احمد اور التاریخ الکبیر للبخاری میں حدیث پاک منقول ہے. کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ہادی و مہدی بنا.
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ اسے احادی اور مہدی بنا اور اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کا ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سامعین، غور تو کرو، یہ صادق مصدوق یعنی کہ حضور علیہ السلام کے حق میں مقبول ہے۔ یہ دعا جو ہے نا اللہ کا نبی جو دعا کرے قبول ہے۔ اللہ کا نبی اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو خاص دعائیں ہوتی ہیں ان خاص دعاؤں میں سے میں نے 3 دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہر نبی کو کچھ خاص چیزیں عطا ہوتی ہیں، فرمایا مجھے 3 دعائیں عطا کی ہیں کہ 3 دعائیں کر لو جو کرنی ہے۔ میں نے 2 دعائیں دنیا میں کی اور ایک آخرت کے لیے چھوڑ دی۔ وہ کس کے لیے چھوڑی؟ اپنی امت کے لیے۔ وہ دعا کس کے لیے چھوڑی ہے؟ اپنی امت کے لیے۔ حضور علیہ السلام اپنی امتیوں پر اتنے مہربان ہیں، تو صحابہ کرام پہ مہربانی تھے وہ کیا؟ حضور علیہ السلام تمام صحابہ کرام کے استاد ہیں۔ اب استاد کو معلوم ہے میرا شاگرد کیسا ہے، تبھی تو فرمایا میرے صحابہ کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تبھی تو فرمایا تھا۔ تو پیارے محترم سامعین، آپ کی دعا قبول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام یہ دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما کر ان کو ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے رہنما بنا دیا۔ اور جس شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو جمع فرما دی چیزیں، ان کے بارے میں وہ سب کچھ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے جو باطل پرست بد باطن جو لوگ ہیں ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور جو ان کے اوپر عیب لگاتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد ہوگی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی کی دعا قطعی قبول ہوتی ہے۔ تو پیارے محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ معاویہ کو حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ پیارے محترم، اہل سنت کا عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام کی عدالت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی پاکیزگی بیان کرنا واجب ہے اور ان کے سب کے معاملے میں کام سے رکے رہنا واجب ہے اور ان کی تعریف کرنا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے، قرآن میں تعریف کی ہے، یہ تعریف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف کرنا کیا ہے؟ بولو صحیح۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اب ان کے بارے میں اچھی بات کہیں، کوئی دوسری بات نہ کہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس دن سے خلافت مستحکم ہو گئی تھی، مضبوط ہو گئی تھی جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے سنا کی؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ۔ امام حسن کون ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کے شہزادے، بڑے شہزادے۔ اور حضرت علی کون ہے؟ امام الواسلین۔ من کنت مولا فہو علی مولا، جن کی شان بڑی عظمت و اعلیٰ ہے، ان کے شہزادے نے جب ان سے سلو کر دی تو ہماری ان سے سلو ہے۔ جن کے ساتھ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے سلو کی، ہماری ان سے سلو ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے ساتھ جنگ کی، ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ کلیہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ جو دن ہوتے ہیں نا، یہ جو دن بار بار ہم آپ کو دہراتے ہیں، کبھی کیا نام ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن مناتے ہیں، کبھی 12ویں شریف والے پیر صاحب کا دن مناتے ہیں، کبھی جو ہے داتا حضور کے دن مناتے ہیں، صحابہ کرام کے دن مناتے ہیں۔ منانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہے۔ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اور ہمیں ایک اور لالچ ہے، مجھے تو کم از کم لالچ ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے یہ قوم یاد رکھے گی انشاءاللہ۔ جو آپ اپنے بڑوں کے دن منائیں گے، کل آپ کی اولاد، آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے دن منائیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی
تشریف رکھیں دعوت اسلامی ایک عالمگیر تحریک پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجا رہی ہے، غیر سیاسی دعوت اسلامی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ موجودہ سیاست جو صحابہ کرام والی ہے اور انبیاء کرام والی سیاست کو ہم مانتے ہیں. ہاں اس کے ہم پیروکار ہیں اس سیاست کے. یہ جو سیاست ہے جس میں مار پٹائی ہو، جس میں قتل و غارت ہو، جس میں جھوٹ فریب ہو، جس میں دھوکہ دہی ہو، جس میں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہو، شہید کیا جاتا ہو، ایسی سیاست سے دعوت اسلامی پاک ہے اور ہم سب پاک ہیں. ہم الحمدللہ ہمیں اس سیاست سے کچھ سروکار نہیں. لیکن یاد رکھیں دعوت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. پتہ آپ کو جو آپ میں سے کوئی جاتا ہو نا، بیرون ملک جاتے ہوں، فورن کنٹریز میں جاتے ہوں، کہیں بھی آپ بیرون ملک جاتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا دعوت اسلامی وہاں پہ کیا کام کر رہی ہے. یہ جرمنی میں جب قرآن پاک نظر آتش کیے گئے تھے نا، معذ اللہ ایسا گھنونا کام کیا تھا، دعوت اسلامی وہاں پہ مسجدیں بنا کر قرآن پاک پڑھوا رہی تھی. ہاں وہاں پہ مسجدیں بنوا کر دعوت اسلامی جرمنی میں مسجدیں بنائی وہاں پر، اور مسجدیں بنا کر وہاں پر آج قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے. وہاں پہ حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پہ عالم دین بنائے جا رہے ہیں. USA ہو، کینیڈا ہو، فورن کنٹریز ہو یا ہمارا پاکستان ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی ہر جگہ پر دین اسلام کا پرچم لہرا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے. کیسے دیں گے ساتھ؟ کیسے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں چلیں. مدنی کانفرنس سفر کرتے اس میں چلیں. دعوت اسلامی جو آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. آپ نے زکات دینی ہے، دعوت اسلامی کو بھی دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، دعوت اسلامی کو بھی دیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا دین سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم.